اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے مبطلات نماز، وہ چیزیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہے۔ سب سے مبطلات نماز 12 ہے، ان میں سب سے پہلی مبطل نماز کے دوران نماز کے شرائط میں سے کسی شرط کا فاقد ہونا۔ مثال کے طور پر جو لباس یا پہنا ہوا ہے نماز کے لیے وہ نجس ہو یا اس کا بدن نجس ہو۔ دوسری مبطل نماز کے دوران انسان مجبوراً یا سہواً جان بوجھ کر ایسی حالت سے دوچار ہو جائے جو وضو یا غسل کو باطل کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر پیشاب کے قطرے نکل آئے جس سے وضو باطل ہوتا ہے، جب وضو باطل ہے تو اس کی نماز بھی باطل ہوگی۔ تیسری مبطل کہ انسان عاجزی اور انکساری کی نیت سے ہاتھ باندھ دے، تو ہاتھ باندھنا بھی مبطلات نماز میں سے ہے۔ چوتھی مبطل سورہ حمد کے بعد آمین کہنا۔ دیکھیے یہ مستحبات میں سے ہے کہ سورہ حمد پڑھنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ اگر کوئی آمین کہہ دے تو اسے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ پانچویں مبطل بغیر کسی عذر کے قبلے سے رخ موڑنا، منہ پھیرنا، اس سے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ چھٹی مبطل جان بوجھ کر کوئی بات کہنا، بات کرنا، چاہے وہ 1 حرف ہو یا 2 حرف ہو۔ مبطلات نماز میں سے 7ویں انسان آواز سے یا بغیر آواز سے ہنسنا، ہنسنے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر انسان دنیاوی کام کے لیے آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے روئے تو یہ رونا بھی مبطلات نماز میں سے ہے۔ اگر خوف خدا کی وجہ سے روئے تو یہ اچھا ہے، لیکن دنیاوی کسی مقصد کے لیے رونا یہ بھی مبطلات نماز میں سے ہے۔ باطل کرنے والی چیزوں میں سے 9ویں چیز ہے کوئی ایسا کام کرنا، نماز کے دوران ایسا کام کرنا جس سے نماز کی حالت برقرار نہ رہے، مثلا اچھلنا، کودنا، یہ بھی مبطلات نماز میں سے ہے۔ مبطلات نماز میں سے 10ویں چیز کھانا پینا ہے۔ اگر کوئی نماز کے دوران کھائے پیے تو اس سے اس کی نماز باطل ہوگی۔ ہاں البتہ اگر ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات جو کھانے کے بعد منہ میں رہ جاتے ہیں یا دندوں کے بیچ میں رہ جاتی ہے، وہ نماز کے دوران اگر انسان نگل لے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ مبطلات نماز میں سے 11ویں 2 رکعتی اور 3 رکعتی نماز اور 4 رکعتی نماز کی شروع کی 2 رکعتوں میں، پہلی اور دوسری رکعتوں میں شک کرنا بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے، اس صورت کے ساتھ کہ وہ شک کی حالت میں ہی نماز کو جاری رکھے۔ اگر مثال کے طور پر کسی ایک طرف گمان ہو تو پھر اس صورت میں وہ شک نہیں رہا، تو اب گمان پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنی نماز کو جاری رکھ سکتا ہے۔ شک کا مطلب ہوتا ہے کہ 50-50، کسی طرف جو ہے انسان کا جھکاؤ نہ ہو۔ مبطلات نماز میں سے 12ویں چیز ہے جان بوجھ کر یا بھولے سے واجب رکنی میں سے کسی رکن کا رہ جانا۔ اگر کوئی نیت کرنا بھول جائے یا تکبیرۃ الاحرام پڑھنا بھول جائے، رکوع بھول جائے یا دونوں سجدے بھول جائے جو واجب رکنی ہے تو اس سے اس کی نماز باطل ہوگی۔ ناظرین، اس موضوع کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔